تو عقیدہ توحید والا، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ صرف یا اللہ مدد، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. پیغمبر بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، بزرگ بھی، اولیاء بھی، سب کے سب کس کے محتاج؟ اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. توحید کو سمجھیں اچھی طریقے سے، کیونکہ ہمارے ہاں کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، مرتے دم تک توحید سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوتی کہ توحید کا مطلب کیا ہے. اس لیے پھر کوئی بھی آپ کو مشرک بنا کے چلا جاتا ہے، آپ شرک کرنے لگتے ہو، سمجھتے یہ ہو کہ میں توحید پرست ہوں، سمجھتے ہو. اب اس امت میں جو شرک ہے، دیکھو ہر امت میں الگ اسٹائل میں شرک ہوا ہے. اس امت میں شرک کیسے ہے؟ مشرکین مکہ میں شرک کیسے تھا؟ بتوں کی عبادت کرنا. عیسائیوں میں شرک کیسے آیا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ شرک ہے نا؟ ہاں یا نہ تو کرے نا بھائی. قبر عیسائیوں میں ایک بالش سے بھی زیادہ اونچی نہیں ہوتی. عیسائی قبر پرست نہیں ہوتی. ان کے قبرستان ہم نے دیکھے ہیں عیسائیوں کے، امریکہ میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی، ساری دنیا میں ایسی صاف ستھری قبریں ہوتی ہیں. کوئی مزار پرست نہیں ہوتے، کوئی مزاروں پہ قوالیاں نہیں ہوتی ان کے. پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ مشرک ہے. کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو ہر قوم میں شرک الگ طریقے سے ہوتا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے کہا تم شرک کر رہے ہو. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اب اس امت میں جو شرک آیا ہے نا، وہ یہ شرک نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا ہم بتوں کی عبادت کریں گے. نہ نہ نہ، اس امت میں بڑا خطرناک قسم کا شرک آیا ہے. وہ شرک کیا ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. دیکھو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ماننا، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اور اللہ کی دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی بھی معبود کے لیے، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے. دیکھو جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کا علم اگر ناقص ہوگا، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ علمی خوش کی باتیں شروع کر دی میں نے. یہ توحید کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے، ورنہ ایسا نہ کوئی بھی آئے اور مشرک بنا کے چلا جائے تمہیں. آپ لوگ تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں آ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں آ سکتے. بڑھ گئے اور پھر ایک دفعہ یہ چیزیں سوسائٹی میں پھیل گئیں تو یہ کورونا کی طرح پھیلتی ہیں. پھر تو میں ویکسین لگا کے جا رہا ہوں ابھی سے، تاکہ یہ شرک کا اور بدعت کا کرونا اور فرقواریت کا کرونا آئی نہیں آپ میں. 3 چیزوں کے کرونے سے بچنا ہے اپنے وائرس سے: شرک سے، بدعت سے اور فرقواریت کے کرونے سے. یہ تینوں کرونا، اور یہ مذہبی لوگ ہی کر کے جاتے ہیں. یہ کوئی عیسائی یا یہودی یہ کام نہیں کریں گے آ کے. وہ تو اپنے عبادت گاہوں میں ہیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمان کو خطرہ غیر مسلم سے نہیں ہے. ابھی دیکھو میرا امریکہ میں بیان تھا، 1-2 جگہ بیان رکوایا میرا، کسی عیسائی یا یہودی نے نہیں رکوایا. پتہ چلا کوئی پیچھے مسلم اسکالر ہے، اس نے رکوایا اور میرے پرانے کلپ نکالے، یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ لطیفہ سنا رہا ہے، ایسے کر کے نا. لیکن اللہ کی قدرت، ان کے پھر جتنے مسجد کے نمازی تھے وہ دوسری مسجد میں پہنچ گئے سارے کے سارے. تو خطرہ جو ہے نا مسلمان کو کس سے ہے؟ مسلمان سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مولوی کا شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ مولوی بن کے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو فلاں کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب کے ایسے لکھا ہوا ہے. وہ بھی مولوی ہوتا ہے. وہ ایک چٹکلا میں سناتا ہوں نا. ایک بدعتی مولوی تھا، اس نے تقریر کی، بد عمل، بدعتی تو نہیں کہنا چاہیے، بد عمل مولانا صاحب. انہوں نے تقریر کی، چوری حرام، چوری حرام، ہر جگہ چوری پہ تقریریں، بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. اب ایک دن گھر میں کیا ہوا، گوشت کھانے کا شوق تھا ان کو. گوشت تھا ہی نہیں، مرغی تھی نہیں، دال تھی. تو بیگم سے انہوں نے کہا میں تو مرغی کھاؤں گا. بیگم نے کہا بھائی مرغی تو پکی نہیں ہے نہیں گھر میں، اب پڑوسی کی چوری کر لے. بیگم نے کہا آپ نے تو اتنی دفعہ چوری کے خلاف بیان کیا ہے، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اس
اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے کھائیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے. چوری کی تو مرغی ہے نا, چوری کی تو مرغی ہے, ہم کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے لگا کے کھائیں گے. اس نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. شیطان کیا ہے, پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ شوربہ کھانا نا, بوٹیاں حرام ہے. اب بیگم نے کیا کیا, دیگچے کو الٹا, جب سالن تیار تو چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی ہے تاکہ شوربہ نکلے. تو مولوی صاحب نے کہا جو خود سے آئے آنے دو, روکنے کی کوشش, وہی وہ تو خود سے آ رہی ہے نا, ہم تھوڑی لا رہے ہیں. تو جیسے مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, تو مسلمان کا شیطان بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب گیٹ اپ اس کا مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے, اس کو غیروں سے خطرہ نہیں ہوتا. تو آپ کے اندر شرک ہندوؤں سے نہیں آئے گا, عیسائیوں سے نہیں آئے گا, یہودیوں سے نہیں آئے گا. آپ کے اندر شرک مسلمانوں سے آئے گا, جو جن کا گیٹ اپ مسلمانوں والا, جو نبی کی محبت کے دعوے دار, جو اولیاء اللہ کی محبت کے دعوے دار, جن کی بڑی بڑی داڑیاں, جن کے چہرے پہ نور, جن کے ماتھے پہ سجدوں کے محراب. شرک یہاں سے آئے گا, سائنسدانوں سے نہیں آئے گا, یونیورسٹی کے پروفیسروں سے نہیں آئے گا. ہمیشہ مذہبی لوگوں نے گمراہ کیا ہے مذہبی لوگوں کو. یہودیوں میں گمراہی جو آئی تو انہی کے مذہبی اسکالر سے آئی ہے. ہدایت بھی مذہبی اسکالر سے ملتی ہے, گمراہی بھی کہاں سے ملتی ہے؟ مذہبی لوگوں سے ملتی ہے. تو اس لیے عقیدے, 3 چیزیں یاد رہیں گی. عقیدہ 1 نمبر ہونا چاہیے خاندانی, اس میں کمپرومائز نہیں. دوسرا, بدعت کو مارکیٹ میں آنے بولو نہیں دینا. تیسری چیز, فرقوں سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے بھائی؟ جو مذاہب مدون چلے آ رہے ہیں انہی کے مفتابی قول جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہاں, علماء کسی مسئلے میں اجماعی ضرورت محسوس کر کے فتویٰ دیں, بھائی اس قول پہ فتویٰ, تو پھر وہ علماء زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. علماء کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ ادھر سے ایک اسکالر نکلا یہ فتویٰ, دوسرا. جیسے طلاق کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے, طلاقیں دے کے وہاں سے وہ فتویٰ لے آیا, کوئی ادھر سے فتویٰ لے آیا, وہ بیوی وہاں سے فتویٰ لے آئی. وہ ہر پتھر اٹھاؤ اسکالر نکل رہا ہے, اور ہر آدمی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اقبال نے کہا تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. گلستاں باغ کو بولتے ہیں نا, باغیچے میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. ایک آدھ شاخ پہ کبھی الو بھی آئے تو انسان برداشت کر لیتا ہے. الو سمجھتے ہیں بھائی؟ باغ میں ہم جاتے ہیں تو سب شاخوں پہ تتلیاں اور طوطے خوبصورت رنگ برنگی گھوم رہے ہوتے ہیں, رنگ برنگے چڑیاں. باغیچہ گارڈن اچھا لگتا ہے, اس گارڈن کو دیکھ کے دل گارڈن ہو جاتا ہے, گارڈن ہو جاتا ہے, دل باغ ہو جاتا ہے. ایک آدھ کبھی ہمیں الو بھی نظر آ جاتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, یار جہاں اتنی تتلیاں, جہاں اتنے پھول, جہاں اتنی چہچہاتی چڑیاں ہیں تو ایک الو افورڈ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہوا ہو تو پھر باغ کا انجام کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ سرچ کرو, دنیا میں سفر کرو, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, اور ہر شخص یہ لیبل لگا کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بتا رہا ہوں, اور قرآن کو مانو, حدیث کو مانو. یہ سب تمہیں قرآن و سنت سے غافل کر رہے ہیں. میں صرف قرآن. ابے تو اکیلا پیدا ہوا ہے 15ویں صدی میں, کیا اس سے پہلے لوگ گھاس کھا رہے تھے؟ خلافت عثمانیہ میں کیا نافذ تھا 400-500 سال؟ کیا تورات نافذ کی بھی تھی انہوں نے؟ بنو عباس کی خلافت میں انجیل نافذ کی تھی. بنو امیہ کی خلافت میں کون سا فقہ مدون ہو کے نافذ ہوا تھا؟ یہ اب کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں. ہندوستان پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے, کون سا لا تھا؟ یہ سارے غلط تھے. تو گورا مسلمان ہوگا, بولا گا 1400 سال سے گھاس کھا رہے تھے, تو اب کیا کرو گے تم دنیا میں آ کے؟ یہ کہتے ہیں بس صحابہ تابعین کا دور ٹھیک تھا, اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی. نا 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 نا, امت کبھی اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. نہ پہلے گمراہ تھی, نہ اب گمراہ ہے. کچھ لوگ گمراہ ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو یہ یاد رہیں گے نا 3 چیزیں, عقیدہ, خاندانی, ختم نبوت بھی اس میں شامل ہے. ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, اس میں سننا ہی نہیں بھائی کسی کی, ایسی کی تیسی. اجماعی عقیدہ ہے, خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کہے مرزا غلام احمد
وہ لوگ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی آخری نبی نہیں ہے، ان سے بولو پھر آپ کے بعد کتنے نبیوں نے آنا ہے، یہ بتاؤ پھر یہ 1400 سال میں ایک ہی کیوں آیا، اس کے بعد کون آئیں گے؟ ہر نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری دی ہے کہ نہیں دی ہے؟